اسلام آباد کے F84 جامع مسجد رحمت للعالمین ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے جس میں غیر شرعی جہیز کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا گیا اور مختلف سماجی پس منظر رکھنے والے افراد نے اس میں وعدہ کیا پلیج کیا ہے کہ کبھی بھی غیر شرعی جہیز کے لین دین کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس مہم کو خاصا سراہا جا رہا ہے اور نوجوان جو اس میں شامل ہو رہے ہیں سب سے اچھی بات یہ کہ خود سے وہ انیشیٹ کر رہے ہیں خود سے جا رہے ہیں اور وہاں پر مہم کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ جہیز جیسی لعنت کو ختم کیا جائے بالکل اور کیسے سبین سادگی لیکن پروقار طریقے سے شادی کی تقریب وہ نوجوان کر رہے ہیں یہ بڑی ہی پیاری مثالیں سیٹ کر رہے ہیں اور جہیز نہیں لے رہے تو اس مسجد کے خطیب ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس پروگرام میں ہمیں ساتھ دے رہے ہیں وہ نوجوان جنہوں نے اس مہم میں ساتھ دیا ہے محمد علی طلال سر آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو آغاز کرنا چاہیں گے یہ جب کہا جاتا ہے غیر شرعی جہیز تو ظاہر ہے ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ واضح کریں غیر شرعی جہیز ہمارے لیے کتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے اور اگر اس معاشرے کی بات کریں جس میں ہم دیکھتے ہیں پریشر بن جاتا ہے شادیوں کو لے کر شادیاں اس فرض سے ہو نہیں پاتی ہیں کہ جہیز کے مسائل ہوتے ہیں تو غیر شرعی جہیز کے خلاف مہم کس سوچ کے تحت آپ لوگوں نے اس کا آغاز کیا؟ شرعی جہیز نامی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے اس لیے جہیز کا یہ جو رسم یا جہیز کا جو طریقہ ہمارے ہاں یہ مکمل طور پہ غیر شرعی ہے اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک ظلم بن چکا ہے اور یہ ایک بیٹی پہ نہیں بلکہ یہ ایک پورے خاندان پہ ظلم ہے یہ ایک نسل پہ ظلم ہے اور یہ نسلوں سے ہم اس پہ خاموشی سے اس کو برداشت کر رہے ہیں اور یہ چلا جا رہا ہے مساجد اس ظلم کو روکیں گی اپنی وہ بیٹیاں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کے حق میں آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں ان کو حق مہر دیا جاتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے ہم ظالم سماج بن کے ان سے وصول کر رہے ہیں بیٹیوں کی جو وجود ہے وہ ایک مرد کے لیے باعث رحمت ہے اور جنت میں داخلے کی بشارت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق وہ بیٹیاں دوزخ کے مقابلے میں مرد کے لیے باپ کے لیے ڈھال ہیں ہم نے ان کی زندگی کو بھی اجیرن کیا ہے اور ان کے باپ کی زندگی کو بھی اجیرن بنا رکھا ہے اس لیے جہیز کے اس ظلم کے خلاف اس غیر اسلامی رسم کے خلاف مسجد رحمت للعالمین اسلام آباد نے یہ تحریک شروع کی ہے کہ نوجوان اعلان کریں گے ہم جہیز نہیں لیں گے جو بیٹوں کی مائیں ہیں وہ اعلان کریں گے کہ ہم اپنی آنے والی بہو کو بیٹی سمجھ کے سب کچھ خود دیں گے ہم ان سے جہیز نہیں لیں گے جو بھائیوں کی بہنیں ہیں جو مستقبل کی نندیں ہیں وہ اعلان کریں گی کہ ہم اپنی بھابھیوں کو کبھی کوئی ایسا تانا نہیں دیں گی یہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح ان مساجد کے ذریعے کریں گے اور الحمدللہ یہ شروع ہو چکا ہے ظاہر ہے وہ تمام لوگ معاشرے کے تمام لوگ جب شامل ہوں گے ایک انیشیٹو میں تو پھر اس چیز کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی یہاں پر آپ دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے یہ واضح ضرور کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ماں باپ نے اپنی مرضی سے بیٹی کو دے دیا اور کچھ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ شرعی جہیز ہے اور پھر کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غیر شرعی جہیز ہے یہ ہم نہیں لیں گے میں چاہوں گی کہ ایک مرتبہ پھر سے آپ واضح طور پر اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ شرعی جہیز اور غیر شرعی جہیز میں آخر فرق کیا ہے میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ شریعت میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے کہ ایک مرد آنے والی اپنی بیوی یا خاتون سے کوئی چیزیں لے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے خواتین کا نگہبان مقرر کیا ہے وہ گھر کی ملکہ ہیں اور ملکہ سے کبھی بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے کما کے دو سرحدیں میری فتح کر کے دو بلکہ وہ سرحدیں اپنی ملکہ کو پیش کرتا ہے الرجال قوامون علی النساء قرآن اعلان کرتا ہے کہ مرد خواتین کے نگہبان ہیں کیوں لاجک بیان کرتا ہے اس لیے کہ بما انفقوا من اموالہم وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں یہاں پہ مال میں سے خرچ کیا کرنا ہے اسے فریج چاہیے اسے صوفہ چاہیے بیڈ چاہیے اس مرد کو اس ٹیبل کے پہ کھانا کھاتے ہوئے اس بیڈ پہ سوتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کتنی گدا گری کی یہ شکل اس نے بنا رکھی ہے کہ ایک خاتون سے وہ چیزیں لے کے اپنا گھر بنا رہا ہے اس باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ کیا سودا کیا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا تو وہ ایسے کسی کام کے اوپر کتنی ناگواری کا اظہار کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی بیٹی کو کچھ سامان دیا تھا باپ اپنی بیٹی کو تحفہ دے سکتا ہے لیکن جہیز کی جو شکل ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا جو نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس نکاح کے لیے کچھ دینے کے لیے کچھ ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے پاس ایک زیرہ ہے آپ نے کہا ہاں وہ ہے آپ نے کہا اس کو بیچ دو انہوں نے وہ جا کے بیچی حضرت عثمان نے 460 یا 480 درہم میں وہ ان سے خریدی
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ سامان لا کے وہ پیسے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جو گھر کا سامان تیار کیا تھا وہ اس دلہا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مال تھا. یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام کے کسی بھی عروج کے دور میں کہ ہم آنے والی بیوی یا کسی کی بیٹی سے مرد حضرات اپنے گھر کا سامان پورا کریں. یہ گدہ گری کی شکل ہے, یہ غیر اسلامی رسم ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور علماء کرام کو اس موقع پہ سب سے بڑا کردار ادا کرنا چاہیے مساجد کو. نامور معروف علماء کرام اعلان کر دیں کہ جہاں پر جہیز لیا جا رہا ہوگا ہم وہاں پہ نکاح نہیں پڑھائیں گے, جاؤ جسے مرضی جا کے نکاح پڑھا لو. بالکل, ذرا خطیب صاحب نے جس طرح واضح بھی کیا کہ غیر شرعی یا شرعی تو کچھ نہیں ہے, جہیز غیر اسلامی ہے, گدہ گری کی شکل ہے. اور یہاں ہم اپنے دیکھنے والوں سے ضرور کہیں گے کہ آپ میں کال بھی کریں, اور اگر آپ نے ایسا کوئی انیشیٹو لیا ہے, آپ کے خاندان میں لیا گیا, وہ بھی شیئر کریں, اور اگر نہیں لیا گیا اس کی وجہ سے کوئی پریشر بنا, کوئی مسائل فیس کیے, وہ بھی شیئر کریں. اور سبھی نوجوانوں کی بات بھی ہم کرتے ہیں کہ نوجوان جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی جس طرح سے کہا کہ جو نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں, جہیز نہیں لے رہے, اور اپریشیٹ ظاہر ان کو وہ کرتے ہیں, تو ایسے میں وہ نوجوان کس طرح کا پریشر فیس کرتے ہیں. تو طلال ضرور بتائے گا یہ جو پریشر فیس کیا جاتا ہے کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اس کو لوگوں کی طرف سے. تو خاص طور پہ جب ہم رشتے کے لیے بھی جاتے ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے, تو وہ بھی اتنا معاشرے کی طرف سے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو دیں گے. لیکن ان پہ بھی جب ہم تھوڑا سا مزید پریشر ڈالتے ہیں کہ نہیں اس میں آپ کے لیے بھی مشکل ہے اور یہ غیر اسلامی چیز ہے, تو پھر وہ اس چیز کو مان جاتے ہیں. لیکن یہ کہ معاشرے کی طرف سے جو ہے کافی حد تک اس میں پریشر کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کی بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں. طلال, آپ نے خود کیا کیا انیشیٹو لیے اس مہم کے دوران, جب یہ کیمپین شروع ہوئی آپ نے کیا کیا کیا؟ خود الحمدللہ تربیت بھی اللہ کے فضل سے اس ماحول میں ہوئی تھی, تو پہلے سے اپنا یہ ارادہ تھا کہ جہیز جو ہے وہ بالکل نہیں لینا. تو ایسا ہوا کہ مسجد کی مہم کا بھی پتہ چلا, اور پھر مسجد کی مہم کے ساتھ مل گئے, اور الحمدللہ والدین نے تعاون کیا, تو میں نے پھر کوئی بھی جہیز نہیں لیا الحمدللہ. اور طلال, آپ کی شادی پہ ٹوٹل خرچہ کتنا آیا؟ آپ نے جہیز بھی نہیں لیا اور آپ نے بہت سادگی سے شادی کی, کتنا خرچہ آیا تقریباً؟ فرنیچر کا جو خرچہ تھا تقریباً 150 سے 2 لاکھ روپیہ وہ فرنیچر کا خرچہ کیا, وہ ہم نے خود کیا. اور اس کے بعد میرا ولیمہ ہوا, اس ولیمے میں ٹوٹل 37,000 روپے لگے, اور اس میں پھر ہمارا ولیمہ بھی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور خطیب صاحب جب ہم شادیوں کی بات کرتے ہیں, ابھی ریسنٹلی بجٹ بھی آیا ہے, ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں, شادی ہال پہ ٹیکسز لگ گئے ہیں, شادیوں کا فنکشن کرنا بڑا مہنگا ہو گیا ہے. تو ایسے میں ذرا پہلے بھی شادیاں مہنگی اب اور مہنگی ہو گئی ہیں, تو ایسے میں مسجد اور ممبر, آپ نے پہلے بھی کہا نا, بڑا کردار ہے علماء کرام کا, بڑا رول ہے اس میں آپ لوگوں کا. تو اس پر میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کے حوالے سے تھا نا کہ صرف وہ مہم کے جہیز نہیں لینا, بلکہ وہ ہال جو آپ لوگوں کی مسجد کا آپ نے مختص کیا کہ اچھا اس میں شادی کی تقریب بھی ہو سکتی ہے, تھوڑا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. یہ سب ہمارے معاشرتی مسائل ہیں. شادی کا مہنگا ہونا, طلاقیں ہو جانا, رشتے ٹوٹ جانا, نوجوانوں کا قرض اٹھا لینا, بیٹیوں کے باپوں کا قرض اٹھا لینا, ان کا سب کا حل مسجد کے ذریعے ممکن ہے, بڑی آسانی سے ممکن ہے. اور الحمدللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کریں گے, اللہ کی توفیق سے ہم کر چکے ہیں. قرآن کریم میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے ان لوگوں پہ ظلم نہیں کیا, لیکن یہ اپنے اوپر ستم کو ڈھاتے رہے. یہ شادیاں اللہ نے مہنگی نہیں کی, یہ دین نے مہنگی نہیں کی, یہ ہم خود خرافات میں کھو گئے اور ہم ان الجھنوں کو پال کر اپنے لیے مصیبت بنا بیٹھے. شادی پر 2-3 قسم کے خرچے ہیں. ایک خرچہ وہ ہے جو ایک نوجوان کو اپنے گھر کا سامان پورا کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے, اور یہ ضروری ہے, اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. ہاں, سادگی کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنا گھر تیار کرے, لیکن اور یہ ہونا چاہیے, مردوں میں حوصلہ ہونا چاہیے, اسی لیے اللہ نے ان کو نگہبان بنایا ہے. دوسرا جو خرچ ہے وہ شادی کے فنکشن کا ہے. یہاں سے خرافات کا ایک دروازہ کھلتا ہے. شادی کا فنکشن فلاں مارکیاں ہوٹل میں ہو, اتنی لائٹس ہوں, اتنے مہمان بلائے جائیں, اتنا بڑا ولیمہ ہو, گیدرنگ ہو, واہ واہ ہو, اور میں اپنا آپ دکھا دوں. یہاں سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے, اور پھر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے تو ہیں ہی شیطان کے بھائی, اور وہ اپنی اس بھائی اخوت کا وہاں پہ مظاہرہ کرتے ہیں. جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین نے ایک سادہ سا نظام متعارف کروایا ہے. کوئی بھی خاندان اسلام آباد میں چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل میں بھی جائے تو اس کو ہال کی بکنگ پر 2 سے 3 لاکھ روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں. مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں مسجد میرج ہال قائم کر دیا گیا ہے. وہاں پر نوجوان آئیں, کوئی فیس نہیں ہے, کوئی ایڈوانس بکنگ نہیں ہے, شاندار کیٹرنگ کا نظام ہے, سٹنگ ہے, اسٹیج ہے, برائڈل روم ہے, میک اپ کی بھی فیسلٹی وہاں پہ موجود ہے. یہ وہاں پہ آئیں, بالکل مفت اس سے فائدہ اٹھائیں. ہر قسم کی وہاں پہ سہولت ملے گی, لائٹنگ بھی اسی طرح خوبصورت ملے گی, سب چیزیں موجود ہیں. جو شریعت نے ہمیں حلال بتایا ہے اس کو پیش کریں.
ہم سادگی کے نام پہ کمرے میں بند نہیں کریں گے، ہم سادگی کے نام پہ خوشی کے موقع کو جنازہ نہیں بنا کے پیش کریں گے۔ یہ مسجد میرج ہال موجود ہے، خوشحال گھرانے فضول خرچی سے نکلیں، وہاں پہ آئیں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو رخصت کریں، نکاح کریں، متوسط طبقے کے لوگ آئیں۔ پاکستان کی جتنی بیوائیں یتیم بیٹیاں سن رہی ہیں وہ اس طرح کے ہالز میں، مساجد ہال میں آ جائیں، اپنی بیٹیوں کی شادی کر لیں۔ دوسری چیز ہے طلاق کی، مسجد فیملی کونسل موجود ہے، جن گھروں میں طلاق کے مسائل ہیں جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین آ جائیں، ایک فریق آ جائے، دونوں آ جائیں، طلاقوں کی شرح الحمدللہ مساجد روکنے میں کامیاب ہو جائیں گی، اور یہ آپ اس کے نتائج بہت جلد دیگر مساجد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ زبردست۔ وہی ہے کہ برڈن ہم نے خود بنایا ہوا ہے چیزوں کو، ادروائز یہ برڈن نہیں ہے، شادی سنت ہے، اور بہت سادگی سے آپ اگر کریں تو آپ ایک مثال سیٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے ماں باپ ہیں، بہت سارے باپ ہیں اسپیشلی، جن کے کندھوں کا بوجھ آپ ہلکا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کالرز بھی ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، محمد انور ہیں جی کوئٹہ سے، انہوں نے جوائن کیا۔ السلام علیکم انور، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرے مولانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ ہماری جو ہے خاندانی رسم رواج یہ ہے پٹھانوں میں زیادہ تر وہ ولور لیتے ہیں، یعنی جیز لیتے ہیں، کس سے لیتے ہیں؟ داماد والے لوگوں سے لیتے ہیں، کوئی 7, 8, 10 لاکھ 12 لاکھ کی ڈیمانڈ ہوتے ہیں۔ کیا یہ اسلام میں یہ چیز جائز ہے؟ کیا یہ تو ظاہر ہے محمد انور صاحب سے آپ کا سوال آ گیا۔ ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرفان کیا پوچھنا یا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ مہم بڑی اچھی لگی ہے، بڑی پسند آئی ہے۔ چلو شکر ہے اس دور میں بھی کسی کو اس چیز کا خیال آیا جو یہ شروع کرنے لگے۔ بہت شکریہ جی۔ اور اس سے پہلے بھی جو کالر تھے سبھی نے ظاہر ہے جو سوال اس طرح آتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی ڈیمانڈ، تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے ڈسکشن میں بھی یہ تھا کہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، گدہ گری کی ایک شکل ہے، تو کوئی بھی اگر ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، کسی بھی فارم میں آپ مینوپولیٹ کر رہے ہو فیملی کو، یا آپ کے اپنی خوشی سے جو دینا چاہیں گے، ایکچولی آپ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جہیز دینا ہے۔ اسٹریٹ اوے جب آپ نو کرتے ہیں کہ نہیں میں خود افورڈ کر سکتا ہوں، میں شادی کر رہا ہوں، تو میں اس قابل ہوں کہ میں لا رہا ہوں ایک خاتون کو، جس طرح سے خطیب صاحب نے بھی بڑی پیاری بات کی کہ آپ ملکہ بنا کے رکھتے ہیں، اور کبھی بھی ایک بادشاہ ملکہ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا بلکہ ملکہ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ سبین بنیادی سی بات ہے، جس گھر سے آپ اس کی رحمت کو لے رہے ہیں اس کے علاوہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو بڑا کچھ دینا چاہیے۔ جس باپ سے اس کی بیٹی لے رہے ہیں، جس بھائی سے اس کی بہن کو لے رہے ہیں، ذرا سوچئے اس گھر کی رحمت ہے وہ، جس کو آپ اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ چاہیے؟ وہ تو سب کچھ ہے اس گھر کا، اور اب سب کچھ ہے وہ آپ کے گھر کا۔ ذمہ داری آپ کی ہے،